لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. برادران اسلام اور ملت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، پچھلی دفعہ ہم نے سیرت النبی کے دروس کے سلسلے میں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے تعلق سے چند باتیں جانی تھیں، خاص طور سے ان کی جو لگن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی، دین اسلام کو پانے کی اور دین کی اپنی پیاس بجھانے کی جو لگن تھی، اس پر ہم نے کافی کچھ باتیں کی. ہم اپنے پچھلے درس میں یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سلمان الفارسی بالآخر مدینہ پہنچ جاتے ہیں. جب ان کو غلام بنا کر کے بنی کلب کے لوگ، بنی کلب کے قبیلے والے جب انہیں غلام بنا کر کے ایک یہودی کو بیچ دیتے ہیں اور وہ یہودی ان کو لے کر اپنے گاؤں وادی القریٰ میں آ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کا چچیرا بھائی، اس یہودی کا چچیرا بھائی یا چچا کا بیٹا، یہ لے کر کے خرید لیتا ہے سلمان فارسی کو اور اپنے پاس لے آتا ہے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے مدینے کو. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء ہی میں ہوتے ہیں، قباء کے علاقے میں جہاں مسجد قباء آج ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہوتے ہی ہیں کہ جب انہیں خبر لگتی ہے. ہم نے سیکھا، پچھلی دفعہ ہم نے جانا کہ یہ درخت پر اونچے کچھ کام کر رہے تھے بیٹھ کر کہ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنے آقا سے کہتا ہے، اپنے مالک سے، یعنی ان کے اپنے مالک سے بھی کہتا ہے، ان کا اپنا مالک بھی ہے یہی، ان سے کہتا ہے کہ بنی قیلہ کے لوگوں کو اللہ برباد کر دے، تباہ کر دے. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کسی بندے کو اپنا نبی مان بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کے سامنے ریڈ کارپیٹ رول آؤٹ کیے جا رہے ہیں، اس کو اپنا نبی مان بیٹھے ہیں، یہ وہ کر کے. تو جیسے ہی اوپر سے یہ سنتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں خوشی کے مارے. اب یہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہے گویا، عین ممکن تھا کہ وہاں سے وہ گر پڑتے. اپنے آپ کو سنبھالا، فوراً نیچے اتر کے آتے ہیں. آنے کے بعد اس بندے سے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے کیا کہا، پھر سے کہو، کنفرم کرنے کے لیے کہ صحیح کہا، صحیح سنا یا اوپر سے کچھ اور سنائی دیا. یہ کنفرم کرنے کے لیے دوبارہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہودی، ان کا اپنا مالک، ایک تھپڑ لگاتا ہے یا ایک مارتا ہے مکہ، کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس میں کیا مطلب ہے. تو یہ چلے جاتے ہیں. پھر رات کا وقت ہوتا ہے، رات تک کا انتظار کرتے ہیں. اب تو خبر سن لی ہے، بات پکی ہو گئی ہے. تو رات کو نکل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں قباء پہنچتے ہیں. اب یہاں قباء آنے کے بعد دیکھا کہ صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب یہ اموریا سے نکلے ہوئے تھے، یعنی لاسٹ بشپ نے جب ان کو وہاں سے بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ دیکھو اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ہے جو سچے دین پر ہے، دین عیسیٰ پر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، اس دین پر اب کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مدینہ جاؤ، حرتین کہا تھا میں نے کہ یعنی دو ولکینک ایرپشنز جہاں ہوتے ہیں ویسے کالے کالے پہاڑ ہیں اور ان کے بیچ میں کھجور کی جھاڑیاں ہیں. وہاں پر یہ بندہ، یہ ایک نبی ہجرت کر کے آئے گا، وہاں پہنچ جانا تم کر کے. تو جاتے ہوئے جب یہ کہا، اس بشپ نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے جب یہ بات کہی تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں 3 نشانیاں دیتا ہوں، ان 3 نشانیوں کے ذریعے سے تم ویریفائی کر سکو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ نبی ہے یا نہیں. تو وہ 3 نشانیاں لے کر کے پہنچتے ہیں.
جب یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، رات کا وقت ہے، مسجد قباء کے پاس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اپنی بات رکھتے ہیں کہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو آس پاس لوگ ہیں سب غریب طبیعت کے لوگ ہیں، پیسہ وسا کچھ نہیں ہے، قلاش قسم کے لوگ لگتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کے، تو میں نے اپنے کمائی میں سے کچھ کھجوریں خریدی ہیں، میں بطور صدقہ یہ کھجوریں دینا چاہتا ہوں، صدقے کے طور پر میں، چیریٹی کے طور پر میں یہ کھجوریں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ان کھجوروں کے سب سے زیادہ، آپ اور آپ کی کمیونٹی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ کھجوریں ہیں آپ کے سامنے رکھی، کھا لو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے۔ یہ پہلی نشانی تھی جو اس بندے نے، اس بشپ نے کہلا بھیجی تھی کہ یہ نبی صدقہ نہیں کھاتا، تحفہ دو، ہدیہ دو، لے لے گا مگر صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ نہیں لے گا۔ تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اندر سے کہ چلو پہلی نشانی پکی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا نہیں رہے ہیں، صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کھانے کا۔ اس کے بعد یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب دوسری نشانی کی جستجو ہے کہ دوسری نشانی یعنی کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مرتبہ جا کر کے ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر کچھ دیں، پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں یا نہیں۔ تو اگلی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے کھجوریں وغیرہ پھر سے تیار کر کے لے آتے ہیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں نہیں ہیں، مدینہ پہنچ گئے ہیں، مسجد نبوی کے پاس ہیں۔ پھر موقع دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کھجوریں میں نے دی تھیں، بڑے چاؤ سے، بڑے شوق سے دی تھیں، آپ نے نہیں کھائیں، اس دفعہ میں پھر آپ کے لیے کھجوریں لے آیا ہوں، البتہ اس دفعہ میں یہ کھجوریں صدقے میں نہیں تحفے میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کے خود بھی کھاتے ہیں اور صحابہ جو آس پاس ہوتے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ آؤ کھجوریں ہیں کھا لو۔ تو پھر دوسری نشانی ثابت ہو گئی، اب یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب تیسری نشانی کا موقع ہے۔ تیسری نشانی کے لیے پھر ایک اور مرتبہ موقع ملتا ہے ان کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں کسی صحابی کے جنازے کی تدفین کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آگے سے پہنچ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اب آہستہ سے اس بندے نے تیسری نشانی، اس بشپ نے تیسری نشانی یہ بتائی تھی کہ آپ کے دو کاندھوں کے بیچ میں ایک سیل ہوگی، ایک سٹیمپ ہوگا، نبوت کا سٹیمپ، کہ آپ سچ مچ نبی ہیں۔ وہ مارنے سے نہیں، وہ نیچرلی بنا ہوا تھا سٹیمپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو ویریفائی کر لو، وہ اگر تیسری نشانی مل جائے تو وہ وہی نبی ہے۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، تو یہ سامنے سے آتے ہیں، پھر آہستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ مہر دکھائی دیتی ہے کہ نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے اپنی چادر کو پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ وہ سٹیمپ، وہ مہر دکھائی دے جائے، وہ سیل دکھائی دے جائے۔ سیل دکھائی دیتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے لپیٹ کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے کے بعد زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کراتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ ماجرا کیا ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تب یہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں اٹھائیں، کتنی صعوبتیں جھیلی ہیں میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے۔ اچھا یہ سب ہوا، بہت مصیبتیں جھیلی تم نے، بیٹھو اپنی ساری مصیبتوں کا ذکر کرو، بتاؤ کہ کیا کیا تم نے تکلیفیں اٹھائیں۔ صحابہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، کہا ان سب کے سامنے اپنے قصے کو بیان کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کے اپنے قصے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اصل میں بہت دور سے آیا ہوں، میرا اصل میں اپنا مقام اصفہان ایران میں ایک چھوٹا سا مقام جئی ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور وہاں میرا باپ، یہ ساری سٹوری تو آپ کو پتہ ہے۔ اب ہم یہاں سے سٹوری کو دوبارہ فاسٹ ٹریک کر کے جائیں گے، مگر ایک ایک پوائنٹ پہ رک کر کے ان سے نصیحتیں لینے کی، لیسنز، انفیرنسز ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سلمان جب کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو میں وہاں سے آیا ہوں ایران سے، میں اپنے ایک بڑے پیسے والے باپ کا بیٹا، میرے ماں باپ بڑے امیر لوگ، خاص طور سے میرا باپ اپنے جگہ کا میئر، وہاں کا رئیس، وہاں کا بڑا، دوسرے معنوں میں مکھیا وہاں کا،
اور عام طور پر مکھیا، میئرز یا پھر آپ کہیں کمشنرز وغیرہ ہوں یا اونچے پوسٹ پر ہوں، ان کے پاس پیسہ لتا دولت بہت ہوتی ہے. تو اتنی دولت کے باوجود بھی، سب سے پہلا سبق ہمارا، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی سلمان فارسی کو ایک سیکنڈ کے لیے یہ اس چیز کا خیال نہیں آیا، اس چیز نے نہیں ستایا کہ میں جب نبی کی تلاش میں نکل پڑوں گا، سچے دین کی تلاش میں نکل پڑوں گا، یہ سب مجھ سے پیچھے رہ جائے گا. کل کے دن ان سب چیزوں کا میں ہی تو مالک ہوں. میرے باپ جب مر جائیں گے یہ ساری کی ساری دولت مجھے ملے گی. ہو سکتا ہے کل کے دن میں اپنے اس قریے کا میئر بنایا جاؤں. کتنی زبردست پوسٹ، کتنا زبردست عہدہ. اب میں نکل پڑوں گا اپنے اس سفر پر تو خلاش ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے ہاتھوں پیروں میں آ جاؤں میں، ہو سکتا ہے ایک پھوٹی کوڑی نہ ہو میرے پاس. اس کے باوجود بھی ان کا اپنا فیصلہ نہیں بدلا. اتنا فولادی فیصلہ تھا ان کا جب یہ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور آج کی بات دیکھیں، ہم آج دیکھیں کیسے ہیں. اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم میں سے اکثر جو دینی علم حاصل کرتے ہیں، علم دین جو حاصل کرتے ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں. کہاں ساہوکاروں کے بچے، پیسے والوں کے بچے مدرسوں میں جا کر کے، مسجدوں میں راتیں بتا کر کے، شیوخ کے پیچھے پڑھ کر کے، مکہ ہو، مدینہ ہو، کہیں اور ہو جہاں علم دین، مستند علم دین ملتا ہو، کہاں ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، اتنا شعور ہوتا ہے، اتنی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. ان کا ڈٹرمنیشن دیکھیں، صرف دین اور سچے دین کو پانے کے لیے انہوں نے سب کچھ تیاگ دیا. یہ تھے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ. اس کے علاوہ جب یہ واپس آتے ہیں، بلکہ جب یہ قصہ شروع کرتے ہیں اپنے بارے میں بتانا، تو پتہ ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں پڑا رہتا تھا، کیونکہ میرے والد جیسے کسی لڑکی کو گھر کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں میری خوبصورتی کی وجہ سے، یا مجھے اتنا چاہتے تھے میرے والد، اس کی وجہ سے ہمیشہ گھر کے اندر بند کر کے رکھا کرتے تھے. جیسے عام طور پر لڑکیاں باہر نہیں جاتی، یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں راتوں کو بھی باہر رہنے لگتی ہیں. یہاں جہاں ہم رہتے ہیں، لڑکیاں اپنے دور دراز گاؤں سے، چھوٹے چھوٹے گاؤں کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے پی جیز میں پڑھائی کے لیے، کون سی پڑھائی؟ دینی پڑھائی نہیں، دنیاوی پڑھائی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرتی ہیں. یہ سب کر کے یہاں آ کر رہتی ہیں. دیکھیں یہاں پر اتنی دور آ کر کے اس طرح کے پی جیز میں، چاہے لڑکیاں رہیں چاہے لڑکے رہیں، ایک طرف. دوسری طرف سلمان فارسی گھر کے اندر قید ہیں. والد صاحب ان کو بیٹی جیسا سلوک کرتے ہوئے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر دین کی تڑپ دیکھیں کیسی تھی. ہم یہاں کھلے گھومتے ہیں، ہمیں بلایا جاتا ہے دین کی طرف آنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. میں کل جہاں میرا خطبہ تھا، وہاں کے میں جو صدر صاحب ہیں ان سے بات کر رہا تھا، تو باتوں باتوں میں جب سیرت النبی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی سیرت النبی کا پروگرام بہت پہلے شروع کیا تھا، مگر جب ہم نے دیکھا کہ سیرت النبی میں پہلے اس طریقے سے لوگ آیا کرتے تھے، پھر جیسے جیسے سلسلہ بڑھتا گیا لوگ کٹتے گئے، بعد میں ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ سیرت النبی کے ہمارے دروس میں 2 یا 3 آدمی ہوا کرتے تھے، تب ہمیں اپنی دکان بند کرنی پڑی، سیرت النبی کا سلسلہ بند کرنا پڑا. آج اتنا ہم دین سے دور ہیں اور ہمارے انٹرسٹ بھی نہیں ہے دین سیکھنے کا. یہاں دیکھیں گھر کے اندر بند ہیں، اس کے باوجود بھی سلمان فارسی کا کیسا شوق ہے کہ وہ دین، سچا دین سیکھنے کی طرف میں نکلتے ہیں. اور جب یہ پہلی مرتبہ، جب ہم نے یہ سیکھا ہے، پہلی مرتبہ جب ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے کسی بلڈنگ کے کنسٹرکشن کے کام میں ویست ہوں، بزی ہوں، آپ جا کر کے ذرا اپنے کھیتوں کھلیانوں کا، اپنے باغات کا، اسٹیٹ کا کام سنبھالو. جب یہ نکلتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ راستے میں انہیں چرچ ملتا ہے، اس چرچ سے بڑی خوبصورت سی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس چرچ کی طرف ڈرون ہو جاتے ہیں، کھینچے چلے جاتے ہیں، وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. وہ وہاں سے بڑی خوبصورت آواز آ رہی تھی ایک روایت کے مطابق. اور یہ خوبصورت آواز جو عام طور پر اس وقت آیا کرتی تھی، وہ زبور کی تلاوت سے آیا کرتی تھی. داؤد علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، زبور داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. تورات میں عام طور پر صرف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہ کرو، وہ مت کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خراب ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، اس طرح کی باتیں تورات کے اندر آتی ہیں. زبور کے اندر
ہم یا پھر سانگز کہہ لیں وہ آتے ہیں، یعنی آپ بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ ان کی تلاوت کر سکتے ہو. تورات کی تلاوت آپ خوبصورت آواز کے ساتھ کرنے جاؤ نہیں، رول بک ہے. تورات رول بک ہے، یہ کرو وہ مت کرو، یہاں جاؤ وہاں مت جاؤ، اس سے نکاح حلال ہے اس سے نکاح حرام ہے، زنا حرام ہے شادیاں حلال، یہ سب چیزیں. اب ان کو آپ اس تورات میں خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرو، شوبھا نہیں دیتا. کیا کر رہے ہو؟ وہیں زبور کے اندر جو کلام تھا اس سے آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی آواز سے اس کی تلاوت کر سکتے تھے. یہی وہاں پر ہو رہا تھا، زبور کی تلاوت ہوئی جا رہی تھی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا؟ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ابو موسیٰ الاشعری ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وہ تلاوت کرنا بڑی اچھی بات لگی، بہت اچھا لگا، سنتے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں جب انہوں نے ختم کر دیا تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو موسیٰ الاشعری سے، بھائی تم نے اتنی خوبصورتی سے پڑھا ہے قرآن کو، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اللہ عز و جل نے داؤد علیہ السلام کو جو زبور اچھا داؤد علیہ السلام کو زبور کیوں عطا کی گئی تھی؟ کیونکہ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. داؤد علیہ السلام کی اپنی آواز بہت خوبصورت آواز تھی. اور جب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے تو آس پاس جو چرند پرند ہوتے ہیں ان کی آواز کو امیٹیٹ کرتے، کاپی کرتے، ایکو کرتے، ان کو ریپیٹ کرتے جو یہ کہہ رہے ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ. یہ تورات میں بات نہیں تھی، یہ زبور کے اندر بات تھی. اب دیکھیں قرآن میں ان دونوں کا کیسا حسین امتزاج، کیسا زبردست مشرن ہے. قرآن ہمارا اس میں کئی سارے احکام ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ہاں، اللہ عز و جل اس میں انہیریٹنس کے تعلق سے احکام دیتے ہیں، وہ پڑھیں آپ. یا پھر اسی طریقے سے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ پڑھتے جائیں. 2 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے میں پڑھ کے دکھاؤں کتنی خوبصورت لگتی ہے. ابھی امام صاحب نے آپ کے سامنے، شیخ نے آپ کے سامنے بڑی خوبصورت آواز میں آزر اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو سنایا. میں نے کہا سورۃ الحاقہ میں جو باتیں آتی ہیں سنیں. قرآن کی آیات کتنی خوبصورت لگتی ہیں. جہاں ایک طرف قرآن اللہ کا کلام ہے وہیں اس کلام میں احکام بھی ہیں. ان احکام کے ہونے کے باوجود بھی یہ زبردست امالگمیشن، زبردست کمبینیشن ہے کہ آپ اس کو بیوٹیفل آواز سے پڑھ سکتے ہو. زینوا اصواتکم بالقرآن کے الفاظ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھ پاتا، نہیں پڑھنا چاہتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اتنی خوبصورت ہوتی ہے قرآن کی تلاوت. یہ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش اس کی کرنی چاہیے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. دیکھیں یہ قرآن کی آیت آپ پڑھتے جائیں، پھر دوسری طرف سے کہیں اور سے پڑھیں. انی اذا لفی ضلال مبین. انی آمنت بربکم فاسمعون. یہ قرآن تو یہ مشرن قرآن کا. اسی طریقے سے جب وہ سامز، زبور کو انگریزی میں PSALMS سامز کہتے ہیں، اس کی جب تلاوت ہو رہی تھی سلمان فارسی کھینچے چلے جاتے ہیں. اور دیکھیں جب وہاں یہ پہنچتے ہیں تو دن بھر وہاں اس طریقے سے محو ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں کہ رات ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ والد صاحب نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں بھیجا تھا، تب تک تو یاد بھی نہیں تھا. آج دیکھیں یہاں کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تھوڑی سی لمبی قرات ہو جائے، مولانا بڑا لمبا پڑھتے ہیں، بہت دیر کرتے ہیں، بہت کھینچ کر پڑھتے ہیں. کوئی پہنچائے اگر ہم اتھارٹیز میں سے ہوں ڈائریکٹلی مولانا سے جا کر کے بات کریں گے، بھئی تھوڑا سا کم کرو، لوگ شکایت کرنے لگے ہیں. یہ خود ہم 2 رکعت جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے چھوٹی صورتیں ٹٹولتے ہیں. خود ہم جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو چین سے 2 رکعت ہم سے پڑھی نہیں جاتی. وہاں پر دیکھیں سلمان فارسی دن بھر مگن ہو گئے ہیں. کیا کر رہے ہو، کیسے پڑھ رہے ہو، یہ کلام کون سا ہے، یہ کس کو عطا ہوا تھا؟ اچھا زبور ہے، داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، کیا میں بھی سیکھ سکتا ہوں؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اگر کوئی بھی بات کوئی مولوی بتائیں ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے،
اچھا ہے برا ہے صحیح ہے مستند ہے اوتھینٹک ہے نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. یہاں دیکھیں سلمان الفارسی کو جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ یہ اتنی اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، پتا پوچھا کہ اس کا مستند سورس کہاں ہے، اس کی اوتھینٹیکیشن میں کہاں سے لے سکتا ہوں، یہ جو آپ علم یہاں پر پڑھ رہے ہو اس کی اوریجن کہاں ہے، اس کی سورس کہاں ہے. ہم تلاش کرتے ہیں نہیں. ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ ہم آس پاس میں کوئی ایری غیری مسجد ہو جہاں اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہوں وہاں جمعہ کے نکلی چلے جاتے ہیں. نہیں کچھ نہیں ہوتا، مجھے بس جمعہ سے مطلب ہے میرا. اور کسی سلفی مسجد میں، کسی اچھی مسجد میں جہاں سچ مچ دین کی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہوں وہاں ہمارا آنا ہوتا نہیں ہے، دور ہے. ہاں، یا پھر لمبا خطبہ ہوتا ہے، یا پھر سمجھ سے پرے ہوتی ہیں باتیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نہیں مجھے سیکھنا نہیں ہے، میں سیکھوں گا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. اللہ المستعان. یہ ہمارے اپنے. اور اس طرف دیکھیں سلمان فارسی کا شوق کیسا ہے، دن بھر وہاں رہے، رات کو جب واپس پہنچتے ہیں سلمان فارسی والد صاحب سے کیا کہتے ہیں کہ مجھے مجوسیت سے زیادہ، زورواسٹرینزم سے زیادہ اچھا مجھے یہ ریلیجن رکھتا ہے، نصرانیت لگتی ہے. دو ریلیجن کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں. ایک دن بتایا ہے اس ریلیجن میں، انہوں نے چرچ میں جا کر کے کچھ گھنٹے بتائے ہیں، واپس آنے کے بعد کمپیئر کرنے لگتے ہیں، جبکہ ان کے پاس دونوں غلط ریلیجنز ہیں اور لاچار ہیں. ان کے پاس تیسرا ریلیجن نہیں ہے کمپیئر کرنے کے لیے. اپنی مجوسیت ہے آگ کی پوجا، دوسری طرف نصرانیت ہے. ان دونوں ہی کو کمپیئر کر کے کہتے ہیں اس میں بات اچھی لگتی ہے. آفٹر آل یہ اوپر سے آیا ہوا ریلیجن ہے. یہ اور بات ہے کہ اس میں انہوں نے توڑ مروڑ کر کے، ہیر پھیر کر کے، الٹ سیدھا یہ سب کیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر اپنی اس کی کشش جاذبیت باقی ہے. تو اس وجہ سے یہ کمپیئر کرتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہماری اپنی کمپیریزن دیکھیں. سنتوں کو بدعتوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو سنت پر آنا نہیں چاہتے، بدعت کو سنت سمجھتے ہوئے لگے رہتے ہیں. اچھا پھر بھی بدعت اور سنت تو ایک طرف، دین کو غیر دین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. دین کی پابندیوں کو وہ غیروں کی آزادیاں ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. صوفیزم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں وہاں دین زیادہ سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ چھوٹ زیادہ ہے، گانے سننے کو ملتے ہیں، فلمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، فلموں میں کام کرنے کو ملتا ہے. یہ جو بڑے بڑے فلم سٹارز ہیں کیا ہیں؟ یہ صوفیزم پر ہیں. یہ سب ان میں سے کئی صوفیزم پر ہیں. اور صوفیزم کا بڑا وہ کیا ہے، سب سے بڑا یو ایس پی کیا ہے؟ گانے شانے سب حلال، فلمیں شلمیں سب حلال. اللہ المستعان. تو ہماری اپنی کمپیریزن دیکھیں ہم کیسے کمپیریزن کرتے ہیں، اور اس طرف دیکھیں کہ کیسے سلمان فارسی نے دو غلط ریلیجنز ہی کو لے کر صحیح کیسے کمپیریزن کیا تھا. اور ہمارے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شیطان ایک مسلمان کے، ایک ابن آدم کے، بلکہ ایک انسان کے الگ الگ جگہوں پر گھات میں آ کر کے بیٹھتا ہے تاکہ حملہ کر سکے، مارنے کے لیے نہیں، دین سے دور کرنے کے لیے. جب کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے کہتا ہے تو مسلمان ہو جائے گا، تو صحیح منہج پر آ جائے گا، تو سلفیت پر آ جائے گا، تیرے اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ چھوڑ دے گا. کیا کہیں گے ماں باپ؟ ارے ماں باپ کا دین، انہوں نے اپنا وقت لگایا ہے اس دین میں، اپنی زندگیاں نکالی ہیں اس دین میں، اس کو قبول کر، اس کو چھوڑ دے گا تو؟ اور الٹی سیدھی باتوں میں یہ شیطان سکھلاتا ہے ہمیں. جب ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ہجرت کرنے لگتا ہے، تو اس کے ہجرت کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. جہاد کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ شیطان جگہ جگہ ہمیں گھات میں لے کر کے مارنا چاہتا ہے، پھنسانا چاہتا ہے کہ ہم دین پر نہ آئیں. یہاں دیکھیں سلمان فارسی کو، جب سلمان فارسی اپنے والد سے یہ دونوں ریلیجنز کے بارے میں کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں تو سلمان کے والد کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ضد چھوڑ دو، ماں باپ کا دین یا ہمارا دین صحیح دین ہے. یہی تو ہوتا ہے آج کل بھی. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون. یہی اکثر لوگ یہی کہتے ہیں. کسی بھی ایسے بندے کو جو دین سے دور ہے، دین میں زیادہ نہیں ہے اس کا علم، نہ رچی اس کی زیادہ ہے، اس کا بیٹا اگر ہلکا سا دیندار بننے لگے، والد کی داڑھی نہیں ہے، بیٹا داڑھی چھوڑنے لگتا ہے، والد کے پینٹس نیچے جاتے ہیں اس کے اپنے ٹخنوں سے، بیٹا اپنے پینٹس کو، اپنے پجامے کو ٹخنے سے اوپر پہننے کی کوشش کرتا ہے، یہ والدین آ کر کے کہتے ہیں بیٹا یہ مت کرو، بہک جاؤ گے، بگڑ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، یہ باتیں. جبکہ وہ صحیح راہ پہ آتا ہے، جبکہ وہ صحیح راہ پہ آنا چاہتا ہے.
تو ہمارے اور ان کے درمیان دیکھیں کیسی کمپیریزن تھی. اس والد نے کیا کہا, ایک تو کہا کہ ہمارا اپنا مجوسیت والا دین زیادہ بہتر ہے, دوسرے روک دیا, بیڑیاں باندھ دیں, کہا کہ نہیں میں اس کو 4 دن ایسے رہنے دوں گا, اس کا اپنا بخار اتر جائے گا. ڈٹرمنیشن کم ہوئی نہیں. ہماری اپنی ڈٹرمنیشن کیا ہوتی ہے, تھوڑی سی ہلکی سی کہیں تکلیف. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو اس میں, بلکہ میں جاننے والی بات ایک طرف, اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کے لیے میسج ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں, میں ملاتا ہوں آپ کو, آپ چلے میرے ساتھ, کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام, غیر مسلمین جو اسلام کو تلاش کر کے اسلام پر آتے ہیں, ماں باپ کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, دین کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. چند دن پریشر ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, 1 ویک 2 ویک, 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 1 سال, پھر اس کے بعد سکم نکل کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہاں دیکھیں, کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق, جب سے یہ چلے ہیں تب سے لے کر کے جب یہ ایمان لے آتے ہیں, جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں ایمان, تب جب یہ شہادت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ, اس کے بیچ میں 32 ایئرز کا فاصلہ تھا. ڈٹرمنیشن دیکھیں, ہم 1 دن 2 دن نہیں ڈٹرمنیشن نہیں دکھا پاتے, یہ 32 سال تک کمپلیٹلی ڈٹرمنڈ تھے کہ مجھے سچے دین کو پانا ہے. یہ باندھ کے رکھتے ہیں ان کو, ان سے خاموش رہا نہیں جاتا, چپ رہا نہیں جاتا. میسج پہنچاتے ہیں کہ جب کوئی قافلہ شام کو جانے لگے جہاں ان کا اپنا سورس ہے, مجھے بھی لے چلو. وہ قافلے والے جب ان کو لے چلتے ہیں, پہلا اسقف یا پہلا اسقف, اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پاکھنڈی قسم کا انسان ہے. پتہ چلتا ہے, ہم نے یہ بات پڑھی ہے پچھلی دفعہ بھی, کہ جب پہلے بشپ کے پاس پہنچتے ہیں تو پہلا بشپ اپنے پاس رکھ تو لیتا ہے, مگر وہ صدقات خیرات اپنے لیے استعمال کرتا ہے, دیتا نہیں ہے غریبوں میں جا کر کے. جب یہ مر جاتا ہے تب یہ جا کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس نے صدقات خیرات جو آپ لوگوں نے دیے ہیں اس کے اتنے بڑے بڑے گھڑے بنا کر کے زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں, 7 بڑے بڑے گھڑے نکلواتے ہیں. تو آج بھی دیکھیں, ہماری اپنی مسجدوں کے ذمہ داران, مدارس کے ذمہ داران, یا پھر اس طریقے سے الگ الگ ہمارے اپنے کمیٹیز ہوں, کمیونٹیز ہوں, ان کے ذمہ داران اکا دکا اچھے ہیں, مگر اکثریت کیا ہے, غبن کرتی ہے. مسجد کا پیسہ اپنی پاکٹ میں ڈالو, مسجد کی چیزوں کا بیجا استعمال کرو, مسجد کے نام پہ بل پھاڑو. ان لوگوں کو یہاں اس طرح کی چیزوں سے سبق لینا چاہیے. کیا ہوا تھا اس کا حشر, اس پہلے بشپ کا حشر کیا ہوا تھا, جب سلمان فارسی نے کھول دیا کہ یہ دیکھو 7 بڑے بڑے گھڑے اس نے اس کے اندر اپنے خزانے دبوچ کے رکھے ہیں, تو اس کو اس بشپ کو دفن کرنے کی بجائے مردہ کو لے جا کر کے سولی لٹکا دیا اور پتھر سے مار مار کے, جبکہ مردہ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اتنی نفرت تھی اس سے, ارے یہ سب اس نے کیا ہے. تو ہم میں سے جو لوگ اس طریقے سے مساجد کا پیسہ, مدارس کا پیسہ, اور جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا پیسہ, یتیموں کا پیسہ لے کر کے غلط طریقے سے ہڑپ جاتے ہیں, شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے, یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ جیسے اس بشپ کو وہ تھا نا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. نہیں, اللہ عز و جل اصل میں ڈھیل دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی ڈھیل دی جائے, ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کرنے والے کو اٹھا کر کے سولی پر لٹکا کر کے ہی مارا جائے, نہیں, ضروری نہیں ہے. اگر اس دنیا میں ایکسپوز ہو جائیں, دنیا میں ان لوگوں سے یہ سزائیں پا جائیں تو پھر بھی بہتر ہے قیامت کی سزاؤں سے. اور اگر قیامت کی سزائیں یہاں دنیا میں سزا نہیں ملتی, جیسے تیسے کر کے لوگ, ارے بڑا اچھا تھا, نیک انسان تھا, ایسا تھا ویسا تھا, لے جا کر کے 40 لوگ, 100 لوگ لے جا کر کے دفن کر کے بھی آ جائیں, یہ جو مال اس نے ہڑپا ہے یہاں پر, اللہ عز و جل نے جیسے رسی میں اس کی ڈھیل دی ہے, کہتے ہیں قیامت کے دن اگر دنیا میں کسی بندے کو اللہ عز و جل اس کے کیے کرائے کی سزا نہ دے کر قیامت تک اس کو مہلت دے دیں, تو پھر قیامت کے دن پھر بڑا سخت حساب ہوگا. تو ایسے اس طرح ہم لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے, ایسے کاموں سے باز آنا چاہیے. تو یہ یہاں سے ایک اور لیسن بھی ملتا ہے ہمیں. اسی حساب سے جب دوسرے بشپ کے پاس جاتے ہیں, یہ پہلے بشپ کا تو ہم نے کہہ لیا کہ اس کا یہ تھا کہ اس نے غبن کیا تھا, پیسہ کھا لیا تھا لوگوں کا. جب یہ مر جاتا ہے, دوسرا بشپ اپوائنٹ ہوتا ہے, تو اس سے خوب محبت ہوتی ہے. ہم نے کہا تھا, اس پر بات کی تھی ہم نے. اس میں ان کے خود کے الفاظ آتے ہیں, سلمان الفارسی کے خود کے الفاظ آتے ہیں, فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس, میں نے
5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے جو لوگ دیکھے ہیں ان میں سے اس بشپ سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا. اب یہاں پہ پھر تھوڑا سا ہمیں دماغ کو ٹٹولنے کی ضرورت پڑے گی کہ 5 وقت کی نمازیں تو ہمارے اپنے دین میں ہیں. نہیں, نمازیں ہر نبی کے لیے ہیں. قرآن کئی جگہ اس کی بات کرتا ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ. اللہ عز و جل نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے. کون کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا, یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا, ایک سچے دین پر تھا یہ بندہ. تو اس کے ساتھ ان کی اتنی گہری محبت, اور اس گہری محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ مرنے لگا, دیکھیں یہاں پھر دیکھیں ایک اور لیسن, جب یہ بندہ مرنے لگا تو نہ صرف سلمان فارسی کے دل کے اندر تڑپ ہے بلکہ اس بندے کے دل میں بھی تڑپ ہے. جب سلمان فارسی پوچھتے ہیں تم تو اب اس دنیا سے جا رہے ہو, تم سچے دین پر تھے, عیسائیوں کا جو الگ الگ فیکشنز ہیں, اس کے الگ الگ سیکشنز ہیں, اس کے الگ الگ کیا کہتے ہیں قبیلے یا الگ الگ ٹکڑیاں ہیں ان کی, ان میں سے آپ صحیح والی ٹکڑی پر ہو, منہج صحیح پر ہو. آپ جب مر جاؤ گے تو میں کہاں جاؤں؟ تو ان کی تڑپ بھی دیکھیں, جیسے سلمان فارسی کی تڑپ ہے ویسے اس بندے کی بھی تڑپ ہے, اس بشپ کی بھی تڑپ ہے کہ آپ نکل کر کے وہاں چلے جاؤ, نصیبین چلے جاؤ. جب اور 1 منٹ کے لیے سوچیں, ہم یہاں بیٹھ کر کے موصل, سیریا, نصیبین, اموریا کہتے ہیں, کتنا بڑا سفر ہے, اندازہ بھی ہے. اور یہ سفر ایسا نہیں ہے کہ چلو 4 دن کے بعد کی فلائٹ ٹکٹ بک کر لی, یا سب سے لیسٹ ایکسپینسو 15 دن 20 دن بعد کی فلائٹ ہے بک کر لی, اس حساب سے چلے گئے. نہیں, گدھوں کی پیٹھ پر, گھوڑوں کی پیٹھ پر یا اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے لمبے سفر. یہاں اگر ایران ہے, یہاں سے نکل کر اتنی دور جانا ہے آپ کو اگر آپ سیریا جانا چاہتے ہو. اور وہ سیریا اس وقت کا سیریا آج کے سیریا سے الگ ہے. میں نے بارہا کہا ہے, اس وقت کا سیریا لبنان, جارڈن اور پیلسٹائن اور اس طریقے کے 3-4 علاقوں پر, 3-4 کنٹریز پر مشتمل ہے. پھر جب وہاں فرینچ لوگ گئے ہیں وہاں پر, فرانس کی گورنمنٹ گئی ہے, تب انہوں نے ٹکڑے کیے. جیسے ہمارے 3 ٹکڑے کر دیے انہوں نے. انڈیا پہلے اکھنڈ تھا نا, اس کے 3 ٹکڑے کیے انہوں نے. انہی لوگوں نے تو کیے, وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آ کر کے. اسی حساب سے وہاں بھی یہ تباہیاں کی ہیں. تو یہ جو ہوا تھا, یہ جو سفر ہوا ہے, ایک طرف صرف سیریا کا نہیں, پھر وہاں سے نکل کے ٹرکی جاتے ہیں, ٹرکی سے نکل کر کے پھر عراق واپس آتے ہیں, عراق سے نکل کر کے پھر مدینہ آتے ہیں. آپ جا کر کے میپس پر یہ 3-4 الگ الگ جگہ دیکھنے کی کوشش کریں. کتنا مشکل بھرا سفر. ایسا نہیں ہے کہ منٹوں میں یا گھنٹوں میں پہنچایا جائے, نہیں, مہینے لگ جائیں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. تو ایسے سفر کی تکلیفوں میں بھی انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا چلو یار میں نے اپنی کوشش تو کر لی, میں نے اپنی پوری طاقت بھر کوشش کر لی, اب نہیں ملتا ہے تو کیا ہے, واپس آ جاتا ہوں, اپنے کام میں لگ جاتا ہوں. کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہلکی سی کوشش کرتے ہیں, دین کو سیکھنا چاہتے ہیں, دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. 5 بجے اٹھ کر آنا پڑے اگر, یا کسی جگہ پر کام کرتے ہوئے کسی ایک کورس کو, کسی ایک خاص کورس کو, سرٹیفیکیشن کورس 6 مہینے کا, 1 سال کا اگر کوئی کورس ہو, کام کرتے ہوئے یا کالج جاتے ہوئے اس کورس کو کرنا پڑے. جب چوائس کا معاملہ آ جائے, اب کمپلشن آ جائے کہ نہیں یا تو اس کو لینا پڑے گا یا تو اس کو لینا پڑے گا, نہ صرف ہم بلکہ ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا وہ چھوڑ دو پھر دیکھیں گے, پہلے اس کی طرف آگے بڑھو, دنیاوی معاملات میں, دنیاوی پڑھائیوں کی طرف. یہ ان کا ڈٹرمنیشن دیکھیں کیسا تھا. اتنا ہی نہیں, جب یہ آگے بڑھ کر کے اس اموریا کے پاس, اموریا والے بشپ کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں, وہاں بھی یہی کہا ہے انہوں نے, تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. تو اس بندے نے کیا کہا, دیکھو آج کے دن, لاسٹ والا بندہ, آج کے دن میرے علاوہ, اب میں جب جا رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو سچے دین پر ہو, لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ پر ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ حرتین والے مقام میں, وہ 2 کالے پہاڑوں کے بیچ میں جہاں پر کھجور کے درخت ہیں, وہاں ایک نبی ہجرت کر کے آنے والا ہے. تو اس نے کیا کہا تھا, میرے اس دین پر آج کوئی نہیں ہے, دین اتنا بدل چکا ہے, اتنا بدل چکا ہے, وہ کہتا ہے نا دین اتنا بدل چکا ہے کہ اس دین پر آج, سچے دین پر کوئی نہیں ہے. تو آج یہ جو دیکھتے ہیں, جو تغیر ہوا ہے, یہ جو تبدیلی ہوئی ہے دین میں, کہاں ہوئی ہے؟ عیسائیوں کے دین کی بات کریں اگر آپ, تبدیلی کہاں ہوئی ہے؟
پیلسٹائن میں نہیں ہوئی یہ تبدیلی. یہ دین جب پیلسٹائن سے نکل کر کے یورپ پہنچا, اٹلی پہنچا, وہاں جا کر کے تبدیلیاں ہوئی ہیں. آج بھی حرمین شریفین کو دیکھ لیں, کیا وہاں دین جوں کا توں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھلایا تھا باقی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیوں ہندوستان کے ایک گاؤں کے نام سے, ہندوستان کی دوسری بستی کے نام سے اپنے دین کو منسلک کرتے ہیں؟ ہندوستان کے کوئی بڑے علامہ کسی کو مان لیتے ہیں, ان کے نام سے ایک دین منسلک کر لیتے ہیں کہ ہم ان کی جماعت کو بلونگ کرتے ہیں, ہم ان کی. ارے صحیح دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, اس پر کیوں نہیں آتے؟ اس پر اتفاق. وہ کہنا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغاں بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. مسلمان, اسلام, یہ تڑپ, یہ لگن اسلام کے لیے جینے مرنے کی. اور بیچ میں کیا ہوا تھا؟ جب یہاں سے اموریہ سے یہ نکلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے, میں نے آج شروع بھی اسی بات سے کیا تھا اپنے درس کو, کہ بنی کلاب یا بنی کلب کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے لے جا کر وہاں پہنچا دو, اور بدلے میں یہ جو میری گائیں بکریاں جو میں نے کمائی ہیں یہ سب تم رکھ لو. آج بتائیں کون ہے ایسا جو اتنی بڑی قربانی, خیر جانے دیں, مسجد کے لیے چندہ دل کھول کر دے کر کے جائے؟ کون ہے؟ ایک سیلری اپنی, آدھی سیلری, وہ کیو آر کوڈ بھی جب دیکھتے ہیں تو بٹن 0 دباتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. 10 دباؤں کہ 100 کروں, 100 کو 200 کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, 200 کو 400 کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ ہم ہیں. اور وہاں سلمان جو کچھ کمایا تھا سب دے دیا, یہ بدلے میں یہ کہا مجھے مدینۃ النبی پہنچا دو, مجھے جہاں پر نبی آنے والا ہے وہاں مجھے جانا ہے, وہاں پہنچا دو. اچھا, راستے میں لٹ جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, سارا لوٹ لیا, غلام بنا کر کے, ایک آزاد انسان کو غلام بنا کر کے بیچ دیا. رتی برابر بھی ماتھے پر شکن نہیں آئی, اتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی. یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے, یہ ایسا کیوں کیا, میری گائیں لوٹاؤ, میری بکریاں لوٹاؤ, مجھے آزاد کرو. نہیں, فکر تھی تو بس میں جہاں آیا ہوں, وادی القریٰ میں جہاں پہنچے تھے, وہ ابھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں, بیچ میں کہیں بیچ کر کے غلام بنا کر کے بیچ دیا ہے, وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں یہ تو حرتین نہیں لگتے, یہ 2 کالے پہاڑ نہیں دکھائی دے رہے, یہاں پر کھجور کے درخت بھی نہیں دکھائے. تڑپ دیکھیں اور ہماری اپنی تڑپ دیکھیں. میں نے کہا نا 2 رکعت ہم سے ڈھنگ سے, فجر کی نماز میں دیکھیں یہاں ہماری تعداد کیا ہوتی ہے, کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر فجر کی نماز میں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں جو خرافاتیں دیکھنے کو ملتی ہیں اللہ المستعان, اور ہمارے کانوں جو نہیں رینگتی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ٹھوکتے ہیں, جھوٹے ہیں ہم لوگ, غدار ہیں ہم لوگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرتے ہیں. 2 منٹ اپنے کسی دوست کو بیٹھ کر سمجھایا نہیں جاتا ہم سے, اس کو کسی اچھے عالم تک لا کر کے بٹھایا نہیں جاتا ہم سے. 1000 باتیں ہو سکتی ہیں ہماری دوسرے الگ الگ ڈسپیوٹس کو لے کر کے, تم اس کو پسند کرتے ہو, میں اس کو پسند کرتا ہوں, تمہارے حساب سے یہ اچھا ہے, میرے حساب, دنیاوی معاملات میں. جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے 0, وی ناٹ انٹرسٹڈ. کیسی قوم ہے ہم, کب تک ہم اس طرح کی زندگی جئیں گے؟ یہ سلمان فارسی کا, مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا پچھلے درس کے اخیر میں, مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ سیرت النبی کا جب درس ہوتا ہے تو سلمان فارسی کا بیچ میں آتا ہی ہے, اس کو چھوڑ کر کے کیوں آگے نہیں بڑھا جاتا؟ اتنے بڑے لیسنز ہیں اس کے اندر, اتنے بڑے انفرنسز ہیں, اس کے باوجود بھی واللہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا, فرق نہیں پڑتا ہمیں. یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, ایونچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں سلمان الفارسی, میں لمبی سٹوری کو پھر سے شارٹ کر رہا ہوں, جب سامنے آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں. قرآن کی وہ آیت پڑھیں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس میں نیچے آئیں تراہم رکعا سجدا, اور اس کے آگے اور کیا آتا ہے, کیا ہے وہ, سبحان اللہ, فی التوراۃ والانجیل, نہیں اس سے پہلے, اللہ المستعان, ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. یہ جب وہ تورات انجیل اتاری گئی تھی, ان لوگوں کو, تورات اور انجیل والوں کو صاف پتہ تھا. میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ایک مرتبہ کوئی غلطی کر جائے, نبی کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا. اتنی ساری نشانیاں تھیں, ان میں سے ایک نشانی چہرے پر سجدوں کے نشان دکھائی دینا. جب سلمان الفارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی دفعہ کھجوریں لے کر پہنچے ہیں
صدقے کے طور پر. صاف دیکھ لیا ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہیں, صاف سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع کرنے والے لوگ ہیں, سجدے کرنے والے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسلمان ہیں. اور خود بولتا ہے اللہ عز و جل ذالک مثلہم فی التوراۃ وفی الانجیل, یہ چیزیں قرآن کے علاوہ انجیل اور تورات میں مینشن کی گئی ہیں. اب یہاں غور سے سنیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلمان الفارسی آ جاتے ہیں, دیکھ لیا, جیسے بیٹے کو پہچانتے ہیں ویسے پہچان لیا, کیونکہ انہوں نے علم حاصل کر رکھا تھا, تورات اور انجیل کا علم حاصل کر رکھا تھا, پہچان لیتے. اس کے باوجود بھی ویریفائی کرنا چاہا. ہم میں سے کتنے ہیں ویریفائی کرتے ہیں؟ بھائی جو آپ نے بات کہی ہے, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو, جو حدیث آپ سنانا چاہتے ہو, قرآن کی آیت کا جس طریقے سے آپ ترجمہ کر رہے ہو, یہ سچا ہے اگر, اچھا ہے اگر, اور صحیح اوتھینٹک ہے, تو مجھے ذرا بتلاؤ تو صحیح کہاں ہے یہ. ہاں, اس وقت ضرور آتے ہیں جب ہمیں اس شیخ کا ایگزام لینا ہوتا ہے, اپنی جانکاری بڑھانے کے لیے نہیں. پتا تو کریں کہ یہ شیخ کتنے پانی میں ہے. مجھے ایک مسئلہ پتا ہے, جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس شیخ کو یہ مسئلہ پتا ہے کہ نہیں ہے. کتنے ایسے صحابہ گزرے ہیں جن کو کئی سارے مسائل پتا نہیں تھے, تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال پڑھ کر کے آنے والا کوئی عالم, کوئی شیخ ساری دنیا کی, سارے دین کا علم استیاب کر لے گا؟ نہیں. تو ویریفائی کرنا ضروری ہے. کیسے؟ اچھا, ایک پر نہیں چھوڑا, 3 ویریفیکیشنز تھے, تینوں کے تینوں ویریفیکیشنز کیے. کیوں کیے؟ تاکہ اپنے دل کو تسلی ہو. کبھی کسی سے کہا نہیں کہ میں نے جا کر کے ویریفائی کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب یہ مسلمان ہوتے ہیں, میں نے کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی امیگریٹ کر کے مسجد قباء کے پاس آئے ہیں, تو پہلی مرتبہ ایک کھجورے لے کر پہنچتے ہیں. پھر جب سیکنڈ ٹائم کھجورے لے کر کے آتے ہیں تحفہ دینے کے لیے, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبی پہنچ چکے ہیں. اپنی جگہ, اپنا جہاں اپنے کمرے ہیں, اپنے بیویوں کے کمرے ہیں, وہاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر دوسری دفعہ جب پہنچتے ہیں, پھر تیسری دفعہ وہ بقیع الغرقد میں دیکھ لیتے ہیں, پھر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہیں. یاد رکھیں, آل دس وائل سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ اب تک غلام ہیں, ابھی تک آزاد نہیں ہوئے تھے. تو واپس جانا پڑا ان کو. واپس جاتے ہوئے جا کر کے اسی بندے کے پاس, اسی یہودی کے پاس انہیں اپنی, جب تک یہ آزاد نہیں ہوتے تب تک کی زندگی گزارنی تھی انہیں. اور جب یہ زندگی گزار رہے ہیں تو بدر کی لڑائی ہوتی ہے, جب یہ زندگی گزار رہے ہیں احد کی لڑائی ہوتی ہے. دونوں جنگوں میں چاہتے ہوئے بھی شریک نہیں ہو سکے. بدر کی جنگ میں جو لوگ حصہ لے کر کے غازی بن گئے, جن لوگوں نے بھی, جن مسلمانوں نے بھی بدر کی جنگ میں حصہ لیا ہے, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. ان کے دلوں کے اندر اللہ عز و جل نے جھانک کر دیکھا کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے. پھر اللہ عز و جل نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, تم جو عمل چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ. اور لوگ نا تڑپتے تھے اس وقت کے دور میں لوگ, میں کاش میں بدری ہوتا, کاش میں بدری صحابی ہوتا, کاش میں بدری ہوتا, کاش میں نے بدر میں حصہ لیا ہوتا. سلمان فارسی حصہ لے نہیں پائے. حاطب ابن ابی بلتعہ, انہوں نے ایسا کام کیا تھا فتح مکہ کے قریب, ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, ایک ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان فتح مکہ کو, یعنی مکہ کو فتح کرتے کرتے شاید رہ بھی جائیں, ایسی کچھ اندرونی حرکت کی تھی انہوں نے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے ایسا کام کیا ہے, تو حاطب ابن ابی بلتعہ کو جب سامنے لایا گیا, پوچھا گیا تم نے کیوں کیا ہے کام, تو انہوں نے کہا کہ میرے حصے میں کچھ احسان ہیں مکے والوں کے, اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میں نے کیا ہے. عمر وہیں کھڑے ہوئے تھے, تو عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں, میں حاطب ابن ابی بلتعہ کی گردن اڑا دیتا ہوں. پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, چھوڑ دو, یہ بدری صحابی ہیں, تمہیں کیا پتا کہ اللہ عز و جل نے ان بدری صحابیوں کے دلوں میں ایمان دیکھا ہے, اس ایمان کی وجہ سے اللہ عز و جل نے انہیں معاف کر دیا ہے, جانے دو. بدری یہ ہوتا ہے بدر میں حصہ لینا. اور چاہتے ہوئے بھی سلمان الفارسی بدر میں حصہ نہیں لے پائے تھے. جب یہ واپس چلے جاتے ہیں, پھر ایک مرتبہ جب دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان سے کہتے ہیں کاتب یا سلمان, اپنی مکاتبہ کر لو, اپنی آزادی کا, یعنی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے, وہ ایمانسیشن بولتے ہیں, وہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنا جو تمہارا
باس ہے, تمہارا جو آقا ہے, اس کے ساتھ کیا ہے, بیٹھ کر کے بات کر لو کہ میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا, باگین کر کے اس کے ساتھ کوئی اماؤنٹ فکس کر لو, اس کو وہ اماؤنٹ دے کر کے آزاد ہو جاؤ. تو اماؤنٹ کیا بنتی ہے, 300 کھجوروں کے درخت. تمہیں 300 کھجوروں کے درخت میرے اپنے اس باغ میں لگا کر جانے پڑیں گے. اتنا ہی نہیں, 40 اوقیہ تمہیں مجھے سونا بھی دینا ہوگا. کہاں سے لائے کوئی بندہ یہ سب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچتے ہیں, جب یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا دو تب میں تمہیں آزاد کروں گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم مدد کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں ان کو 300 پودوں کی ضرورت ہے جو کل کے دن چل کر کے 300 کھجوروں کے درخت بنے. تو کوئی 30 درخت, کوئی 20 درخت, کوئی 5 درخت, اپنی طاقت کے حساب سے. میں نے کہا نا, ہم 100 روپئے سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے. اللہ المستعان. ہیں اچھے لوگ ہیں, اور وہ اچھے لوگ چھپے رہنا چاہتے ہیں. ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی. چھپے رہ کر کچھ لوگ نیک کام کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے 10-10 ہزار دیتے ہوں وہ لوگ, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں میرے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کیسے انگلیاں کاپتی ہیں. 10 روپئے نہیں یار, 20 روپئے نہیں یار, 100 روپئے بس ہے یار. اور یہاں دیکھیں, اور کسی صحابی نے یہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 4 سال 2 سال پہلے ہی ہمارا مواخات کروایا تھا, بردرہڈ کروائی تھی مہاجرین اور انصار کے بیچ میں, یہ کروایا تھا آپ نے, اب ہم خلاص ہو چکے ہیں, ہماری اپنی آدھی دولت ہم ان مہاجرین کو دے چکے ہیں, اب پھر مانگ. نہیں, کسی نے نہیں کہا. اپنی طاقت بھر, کوئی 5 کوئی 10 کھجور کے درخت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم ایک کام کرو, پودوں کو تم بس جمع کر لو, اور وہ گڑھے جو کھودنے ہیں ان کو, پودوں کو گڑھانے کے لیے کھودنے ہیں, وہ گڑھے کھود لو, میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک پودا لگاتا ہوں. خود نبی کریم, کوئی کہیں کسی چیف کو دیکھا ہے اس طرح کا کوئی کام کرتے ہوئے؟ فوٹو آپ کے لیے کرتے ہیں, ہمارے منسٹرز بھی کرتے ہیں, ہاتھ میں پھاوڑا لے کر کے کلین انڈیا, سوچھ بھارت کر کے نکل جاتے ہیں. کب؟ جب کیمرہ سامنے ہوتا ہے. وہ تو خیر پھر بھی غیر مسلمین ہیں. ہمارے اپنے مساجد وغیرہ, مدارس وغیرہ کے بڑے کب اس طریقے سے آگے آ کر کے نہیں میں یہ کام کرتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے یہ کام کرنا, میری بات نہیں کر رہا, اللہ المستعان, میرے تعلق سے بات غلط فہمی میں نہ رہیں. کوئی بڑے مشائخ آتے ہیں, کتنے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں, میں شیخ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جاؤں گا, میں شیخ کو ڈراپ کر کے ایئرپورٹ واپس آؤں گا, میں شیخ کی خدمت میں لگا رہوں گا. کب؟ 1-2 مثالیں ہیں یہ. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے ایک 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 کر کے 300 پودے لگاتے ہیں, اور وہ 300 کی 300 پودے, احادیث میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی نہیں سوکھتا. آدھی قیمت دے دی, اب وہ 40 اوقیہ اونٹ سونے کا باقی ہے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوئی صاحب جو ہے ایک انڈے کی شکل میں یا انڈے جتنا ہی سونا لا کر کے دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سلمان کو یاد کرتے ہیں, ارے سلمان کہاں گیا, اس کے مکاتبے کے لیے, اس کو اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے اور باقی ہے نا پیسہ, تو وہ دینا چاہیے اس کو. بلاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ انڈا تھماتے ہیں, انڈے جیسا وہ سونے کا جو بال ہوتا ہے وہ تھماتے ہیں, کہتے ہیں جا کر کے وہ اس بندے کو دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لو. سلمان پریشان ہو کر کے کہتے ہیں یہ کہاں 40 اوقیہ, لگتا تو ہے کہ 10-15 یا 8-10 اوقیہ ہوگا, یہ 40 اوقیہ کہاں سے ہو سکتا ہے, 40 گرامز کہہ لیں آپ, 400 گرامز کہہ لیں, کہاں اتنا چھوٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اللہ عز و جل مدد فرمائیں گے. وہ جا کر کے تول کر کے دیکھتے ہیں ایگزیکٹ 40 اوقیہ آتا ہے, جا کر کے مکاتبہ کر کے اپنے آپ کو فری کروا کے لا لیتے ہیں. اس کے بعد ہر جنگ میں, یاد رکھیں ایک چھوٹی بات, انشاءاللہ تعالی آخری باتیں ہیں, ہم 1000 کوششیں دین کے لیے کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہماری دین میں کی گئی ہر کوشش کا بدلہ یہیں ابھی اسی وقت مل جائے, ضروری نہیں ہے. کئی بار ہم نیک کام کرتے ہیں, نیک کام پر نیک کام, ساری زندگیاں نکل جاتی ہیں, مانگتے رہتے ہیں, نہیں ملتا ہے. 32 سال, ایک اور روایت کے مطابق 47 ایئرز جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملتے ہیں. سلمان کی عمر اس وقت 47 ایئرز ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی کیا تمنا تھی ان کی, کاش میرے سامنے بدر ہو رہی ہے, میں نہیں جا پا رہا ہوں, میرے سامنے احد کی جنگ, وہیں تھے نا, مدینے میں تھے نا, یہ نہیں ہو رہی ہے, میرے سامنے جنگ ہو رہی ہے, میں جا نہیں پاتا, میں حصہ نہیں لے سکتا اس میں, کیوں, میں غلام ہوں. مگر کبھی ناشکری نہیں کی, یا اللہ تو نے مجھے نہیں دیا موقع, تو نے ایسا کیا, میں نے اتنے سال گنوائے اس میں, میں نے اتنے سال لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے, مجھے موقع ایک تو دے دیا ہوتا, بدر نہ صحیح احد میں کچھ نہیں کہا. صبر صبر صبر. اس صبر کا جو بدلہ اللہ عز و جل نے خندق کی جنگ کے روپ میں جو دیا ہے, جب مسلمانوں کو سارے 4 طرف سے سارے کے سارے الائز مل کر کے گھیر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ونس اینڈ فار آل, اس دفعہ نبی
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ سب کو ہم تکا بوٹی کر کے اس زمین سے مٹا کے چھوڑیں گے. سب کفار، یہود، مشرکین اور نصارہ سب مل جاتے ہیں، سب مل کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ساتھ سب مل کر کے حلہ بولیں گے. ایسا بری طریقے سے ان کو عاد اور ارم کو جیسے مارتے ویسا کاٹ دیں گے ان کو. تو اس وقت سلمان موجود ہوتے ہیں. سلمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات عرض کروں؟ ہاں بتاؤ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے فارس میں جہاں سے آیا ہوں ایران وغیرہ سے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے پاس اس کو ڈیفینڈ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہم ایک بڑا سا ٹرنچ کھودتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھوڑوں کو، اونٹوں کو لے کر کے حملہ نہ کر سکے ہم پر. تو ایک چوڑا لمبا 5.5 میٹر لمبا، 3.5 میٹر گہرا، 4.5 میٹر چوڑا ٹرنچ کھودا گیا، کھڈا کھودا گیا، گڑھا کھودا گیا. کیوں؟ تاکہ اگر وہ دور سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے بھی آئیں تب بھی وہ اس گڑھے کو کراس اوور نہ کر سکیں. دوڑا کے اڑانے کی بھی کوشش کریں گھوڑے کو تو گھوڑا اندر گر جائے اس گڑھے کے اندر. تو یہ تعبیر جو تھی، یہ تجویز جو تھی، سلمان الفارسی کی تھی تجویز. یہ کیسے بدل لیا؟ آج بھی خندق کا جب نام لیا جاتا ہے تو سلمان الفارسی کے بنا خندق کا نام مکمل نہیں ہوتا. یہ بدلا تھا ان کا احد اور بدر میں چاہنے کے باوجود حصہ نہ لے پانے کا. اور جب خندق کھودنے کی بات تجویز رکھی گئی، خندق کھودنے کی 2 منٹ پہ ختم کریں گے. خندق کھودنے کی جب تجویز رکھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بانٹ دیا. 300 کچھ صحابہ تھے والنٹیئرز، اور ان میں کچھ اور ملا لیں، تھوڑے بہت آگے ہو جائیں، 3000 کے آس پاس نمبر پہنچ جائے تو پہنچ جائے. اتنے ہی لوگ تھے. ان سب نے مل کر کے 10 دن کے اندر، جو میں نے ابھی ڈائمینشنز مینشن کیے نا، اتنا بڑا ٹرنچ کھودا ہے 10 دن کے اندر. ہر 10 صحابی مل کر کے یہ میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ. تو ایک طرف مہاجرین ٹرنچ کھود رہے ہیں، دوسری طرف انصار ٹرنچ کھود رہے ہیں، سب نکل گئے ہیں کام پر. بیچ میں تنہا سلمان کھڑے ہیں. مہاجرین کا ایک گروپ، مہاجر کون ہیں؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں. انصار کون ہیں؟ جو وہیں مدینے میں رہنے والے ہیں. سب گڑھا کھودنے میں لگے ہوئے ہیں. تو سلمان کو ادھر سے بھی بلاوا، ادھر سے بھی بلاوا کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس سے گڑھا کھودو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری مدد کرو. یہ لوگ دوسرے معنوں میں آپس میں وہ تکرار سی ہونے لگی کہ نہیں سلمان مہاجرین میں سے ہیں. ارے کہاں سے مہاجرین میں سے ہو سکتے ہیں؟ مہاجرین تو وہ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں. سلمان تو ایران سے آئے ہیں، وہ کہاں سے مہاجر ہو گئے؟ وہ مہاجر نہیں ہو سکتے. انصار کا جواب، وہ تو انصار میں سے ہیں، کیونکہ اپنی غلامی کے دور سے پتہ نہیں 10-15 سال سے یہاں بسے ہوئے ہیں، یہ تو یہ انصار ہیں. یہ دونوں میں جھڑپ ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلمان منا، سلمان منا اہل البیت. سلمان مہاجرین اور انصار سے نہیں، اہل بیت سے، ہم میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس حدیث پر کلام ہے. کچھ علماء نے اس کو ضعیف جدہ کہا ہے، مگر پھر بھی کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی سیکریفائس کا کتنا بڑا انعام. تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بس یہ سبق لینے چاہیے کہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے ہیں اپنے دین پر بنے رہنے کے لیے. دین گویا ہماری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے. کتنا بڑا فضل ہے اللہ عز و جل کا. اس دین پر باقی رہنے کے لیے کم از کم کوشش کی جائے. یہ جو دین ملا ہے اس کو اچھے اخلاق سے سنوارنے کی کوشش کی جائے. کیوں مسلمان آج بدنام ہے؟ اپنے دین کی وجہ سے نہیں، اپنے اخلاق کی وجہ سے بدنام ہے. اخلاق کو ہم فکس کریں گے، اخلاق کو ہم سدھاریں گے، اچھے بننے کی کوشش کریں گے. باہر جب نکل کے جائیں گھر سے تو ہمارے ذہنوں میں یہ نہ ہو کہ میں رازق جا رہا ہوں، میں خالد جا رہا ہوں، میں عاقل نہیں، ایک مسلمان میں گھر کے باہر نکل رہا ہوں. میں جب باہر نکلتا ہوں تو لوگوں کی ساری نظریں مجھ پر ایز اے مسلم ہیں. مجھے وہاں بدلنا ہے. یہ بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم میں بھی وہ سلمان الفارسی جیسے گن آنے لگیں گے اور اخلاق اچھے کریں گے. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے آنے والی نسل کے بچے ہیں ان کو دین سکھلا کر جائیں گے. یہ ہمارے کرتویہ، یہ ہمارا فرض ہے. اسی طریقے سے آخری کرتویہ یہ ہو، بہت ہیں نصیحتیں. کچھ لوگ ہیں جو دین کی تڑپ، دین کی تلاش لیے ہوئے ہیں، آج بھی دین پر آنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہیں، کتنے لوگ ہیں. میں نے کچھ سال پہلے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں تھا کہ ایک صاحب کمپلین کر رہے ہیں، US میں پہنچے ہیں. ایک صاحب کمپلین کرتے ہیں مسلمان بننے کے بعد.
تو وہ کمپلین کرتے ہیں کہ جب میں حیدرآباد میں رہا کرتا تھا میں نے اپنے پڑوس میں 10 سے 15 سال بتائے، میرے سارے پڑوس مسلمان کے، کسی ایک بندے میں بھی ہمت نہیں ہوئی، مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے آ کر دین کے بارے میں بات کرے۔ جب میں امریکہ پہنچا ہوں، یہاں وہاں دیکھا کیا میں نے، تب میں دین پر آیا ہوں۔ تو ہمیں جو لوگ دین کی تڑپ میں ہیں انہیں ڈھونڈ کر تلاش کر کے چپکے سے ان کی مدد کرنی چاہیے، جو دین پر بنے رہنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جو دین پر آنا چاہتے ہیں ان کو صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے۔ ہمیں خود دین پر بنے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل یہ سب ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔